صرف اصحاب سے نہیں کہا مجھے جیسے وفادار اور جیسے نیکوکار میرے گھر والے ہیں مجھے کسی اور کے گھر والے نظر نہیں آتے. اب توجہ کریے گا. پھر امام نے کہا اپنے اصحاب سے قد اذنت لکم، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فانطلقوا، سب کے سب چلے جاؤ، فی حل لیس علیکم منی زمام، میں اپنی بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھائے لیتا ہوں، تم سب کے سب چلے جاؤ. وہذا اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، دیکھو یہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اسے اپنا مرکب بناؤ اور چلے جاؤ. آپ کو پتا ہے اصحاب حسینی نے کیا کہا؟ لمن نفعل ذالک، اللہ اللہ آقا ہم کیوں اس لیے کریں؟ لنبقی بعدک، کیا اس لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ آپ نہ رہیں اور ہم بچ جائیں؟ لا اران اللہ ذالک ابدا، اللہ ہمیں یہ روز بد نہ دکھائے کہ ہم زندہ رہیں اور حسین زندہ نہ رہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آپ نے دیکھا یہ پہلی بات، یہ شب عاشور کی بات امام سجاد نے نقل کیا. اور جب صبح عاشور ہوئی نا تو امام سجاد اس کے بھی راوی ہیں. بہت توجہ کریے گا. اب جب دونوں طرف کی صفیں آمنے سامنے، عمر سعد کی فوج اور ادھر سے سید الشہداء کا لشکر آمنے سامنے، تو امام سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا دونوں لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ عصمتوں پہ درود و سلام ہو جائے. دونوں لشکر کے سامنے صبح عاشور حسین کھڑے ہو کے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد کہا اللہم انت ثقتی فی کل بلاء، اللہ اللہ اللہم انت ثقتی فی کل بلاء وانت رجائی فی کل شدت. اے میرے اللہ ہر مشکلات میں تو ہی حسین کا سہارا ہے. آپ توجہ تو کریے گا. اما جو خدا سے آج کیوں حسین باقی ہے، آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا، صبح قیامت تک باقی رہے گا. کیوں باقی رہے گا؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر سمندر کا ایک قطرہ سمندر سے نکال کے ریتیلی زمین پہ ڈال دیا جائے تو ریتیلی زمین اس قطرے کو نابود کر دے گی، فنا کر دے گی. لیکن اگر سمندر کا وہی ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ بتائیے قطرہ جب تک سمندر باقی رہے گا قطرہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قطرہ باقی رہے گا. قطرہ بن کے باقی رہے گا یا سمندر بن کے؟ سبحان اللہ. کے باقی رہے گا یا سمندر بن کے؟ اما اگر قطرے کو دریا میں ملا دیا جائے نا تو سمندر بن کے باقی رہے گا. حسین نے اپنے وجود کو خدائے وحدہ لا شریک کے لا محدود وجود سے ملا دیا ہے تاکہ جب تک خدا باقی رہے گا نام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حسین باقی رہے گا، بے شک حسین باقی رہے گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا یزید کا تخت و تاج الٹ جائے گا، یزید کا نام و نشان نہ رہے گا، دنیا نہ رہے گی مگر حسین باقی رہے گا. بے شک. درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ واہ 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 واہ. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے قوم، اب آپ کو خطاب کر کے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑتا رہے؟ اللہ اللہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑتا رہنا؟
تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، تاریخ میں رہ جائے گا، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری علی، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اللہم انت ثقتی فی کل کرب، اے میرے اللہ تمام مشکلات میں حسین کا سہارا تو ہے۔ خدا کی قسم کتنا عظیم راستہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ اللہ، یعنی حسین زمین پہ آنے کے بعد بھی اپنی پیشانی کو سجدے معبود میں رکھ دیتے ہیں نا، کیوں؟ سجدے میں جا کے اپنی طرف نہیں بلاتے، کوئی ذات ہے جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف۔ اللہ اللہ، اللہم انت ثقتی فی کل کرب، اے میرے اللہ ہر مشکلات میں تو ہی حسین کا سہارا ہے، اور اس انت رجائی فی کل تکلیف و فی کل بلائی، اے میرے اللہ تو ہی حسین کا قبلہ امید ہے، مجھے کسی سے امید نہیں، مجھے تو صرف اور صرف تیری ذات واحد سے امید ہے۔ خدا کی قسم میرے مولا نے حدیث میں کہا ہے لا یرجون احد منکم الا ربا، دیکھو زندگی میں ایرو غیرو سے امید نہ رکھنا، اپنے جیسے کسی محتاج انسان سے امید نہ لگانا، ہاں امید لگانا تو صرف اور صرف اپنے خالق و مالک سے امید لگانا، خدائے وحدہ لا شریک سے امید لگانا۔ انت رجائی فی کل شدت و بلائی، ہر تکلیف میں تو ہی قبلہ امید ہے، اور اے میرے اللہ جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا میں صرف اور صرف تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد مرتبہ میں اپنی بات کو پھر سے سمیٹنا چاہوں گا۔ مکے سے کربلا تک 3 باتوں کو امام سجاد نے نقل کیا۔ پھر محرم کی 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے ایک بات جو عمر سعد کی پیشنہاد تھی، اور پھر جب رات آئی ہے تو امام حسین نے جو اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ دیا اسے امام سجاد نے نقل کیا۔ روز عاشور جو دونوں فوج کے درمیان حسین نے جا کے دعا کی ہے نا اسے امام سجاد نے نقل کیا۔ اب جب عصر کا وقت آیا تو امام سجاد کو امام حسین علیہ السلام نے اسم اعظم امام سجاد کے حوالے کیے، امامت کے جو اسرار ہیں نا وہ آپ کے حوالے کیے، اور پھر امام سجاد سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو حسین شہید ہو گئے۔ اب محرم کی 11 تاریخ ہے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب مقتل سے گزر رہا تھا، بہت توجہ کریے گا، یہاں پہ بھی امام سجاد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پہ ہے تو قریب تھا کہ میری روح میرے جسم سے نکل جائے، تو جناب زینب آئی اور جناب زینب نے حدیث ام ایمن بیان کی۔ بھئی وہ حدیث ام ایمن رسول خدا کی یہ حدیث بیان کی، سید سجاد یہ نانا کا وعدہ ہے، یہ نانا کا وعدہ ہے، جس جگہ میرے ماجائے کا لاشا ہے یہیں پہ میرے حسین کی قبر بنے گی، یہیں پہ میرے حسین کا مزار بنے گا۔ یہاں پہ سید سجاد کو سکون ہوا۔ اب محرم کی 11 تاریخ عصر کا وقت ہے، ان سارے باتوں کو ہمارے یہاں مصائب میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے محترم مجمع سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ان باتوں پہ توجہ کریے گا، ایک ایک بات کو واضح کر کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کے، سماج و معاشرے کے بچوں کے لیے ہر بات واضح ہو سکے۔ اب محرم کی 11 تاریخ ہے، کربلا سے کوفہ
کربلا سے کوفہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے، کربلا سے کوفہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ اب جو اہل بیت پہ ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ 11 محرم کو عصر کے وقت حسین کے قافلے کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ محرم کی 12 تاریخ تھی اور سورج کو نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، تقریباً 2 گھنٹے ہوئے تھے جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا ہے۔ اب توجہ کریے گا، جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کب پہنچا ہے کوفے میں؟ 12 محرم کو۔ حسین شہید کب ہوئے ہیں؟ 10 محرم کو۔ ابھی حسین کی شہادت کا 3واں دن ہے۔ اب بازار کوفہ میں زینب کبریٰ نے تقریر کی ہے اور خوب کوفیوں کو لتھیڑا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خمسے میں حیات زینب کبریٰ جب عرض کروں گا تو وہاں عرض کروں گا، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، خدا کی قسم خوب مردہ ضمیروں کو، ان کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے۔ علی کی بیٹی نے بازار کوفہ میں زینب نہ بول رہی تھی، نبی کا کردار بول رہا تھا، علی کی زبان بول رہے تھے، فاطمہ کا لہو بول رہا تھا اور نبی کی زبان بول رہی تھی۔ زینب نہ بول رہی تھی، ابو طالب بول رہے تھے، زینب نہ بول رہے تھے، عبداللہ بول رہے تھے۔ اما جس نے ابو طالب ہو، عبداللہ ہو، عبد المطلب کا کردار ادا کیا ہے نا، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اچھا، بس بازار کوفہ میں زینب بولی، بازار کوفہ میں ام کلثوم نے خطبہ دیا، اور میرے امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی ہیں جنہیں فاطمہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ سب سے تفصیلی خطبہ بازار کوفہ میں فاطمہ بنت الحسین نے دیا۔ اب آپ غور کریے گا، خدا کی قسم حسین کی کربلا بڑی پلاننگ کے ساتھ ہے، کسے کہاں بولنا ہے، میری زینب کہاں بولے گی یہ پہلے سے طے تھا، ام کلثوم کہاں بولیں گے یہ حسین کی پلاننگ میں تھا۔ ایسے نہیں تھا جہاں جو چاہے بول دے، زینب یہاں بولیں گے، ام کلثوم یہاں بولیں گے، فاطمہ یہاں بولیں گی، سید سجاد یہاں بولیں گے۔ جب زینب بول چکی، نقیب فتح شہے مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ اور اتنا ہی نہیں، فارسی زبان کے شاعر نے کہا ہے، کربلا در کربلا می موند گر زینب نبود۔ اللہ اللہ، کربلا در کربلا می موند گر زینب نبود، کربلا میں دفن ہو جاتے اگر حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر نہ آتے۔ یہ آج جو ہر جگہ حسین حسین ہے نا، آپ کو پتا ہے آخر یہ تاریخ کربلا لکھی کہاں گئی، کربلا کا پیغام لکھا کہاں گیا؟ ایک صلوات پڑھیں پھر میں بتاتا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور جب دنیا کے بادشاہ کوئی میسج لکھتے ہیں نا، توجہ کریے گا، دنیا کے حکمراں کوئی میسج لکھتے ہیں تو کبھی پتھر کی تختی پہ لکھتے ہیں، کبھی لکڑی کی تختی پہ لکھتے ہیں، کبھی کاغذوں پہ لکھتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ پتھر خاک کے ملبوں میں ڈھک جاتے ہیں، تختیاں توڑ دی جاتی ہیں، کاغذ کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ حسین نے اپنا پیغام کہاں لکھا؟ حسین نے اپنا میسج کہاں لکھا؟ اور حسین نے اپنا پیغام کس سے لکھا ہے؟ اب اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کریے گا۔ ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسین نے جان بوجھ کے اپنا پیغام خون سے لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے حسین نے جان بوجھ کے اپنا پیغام خون سے لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ اللہ، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو
جم جائے گا۔ دنیا میں سب سے مضبوط رنگ خون کا رنگ ہوا کرتا ہے، خون کا رنگ۔ اسی لیے عرب میں جب دو قبیلے کسی عہد و پیمان کو باندھتے تھے اور انہیں بتانا ہوتا تھا ہمارا عہد و پیمان ٹوٹنے والا نہیں، تو ایک برتن میں خون لاتے تھے، لانے کے بعد دونوں ہاتھ اس خون کے برتن میں ڈالتے تھے۔ کیوں ڈالتے تھے؟ اس بات کو بتانے کے لیے اب یہ ہمارا عہد و پیمان ٹوٹنے والا نہیں ہے، اتنا مضبوط عہد و پیمان ہے۔ حسین نے اپنا پیغام خون سے لکھا ہے، اور ابراہیم آیتی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے حسین نے اپنا پیغام خون سے لکھا، لیکن پتھر کی تختی پہ نہ لکھا کہ خاک کے ملبوں میں ڈھک جائے، اچھا لکڑی کی تختی پہ نہ لکھا کوئی توڑ دے، کاغذ پہ نہ لکھا کہ کوئی اسے پھاڑ دے۔ آپ کو پتا ہے حسین نے، ابراہیم آیتی کہتے ہیں، اپنا پیغام ہوا کے دوش پہ لکھ دیا۔ اللہ اللہ، ہوا کے دوش پہ لکھ دیا، اور ہوا نے بھی امانت داری کے ساتھ سینے ایمان تک پہنچا دیا۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں حسین کا پیغام پہنچا دیا۔ اب پیغام لکھنے والے کون تھے؟ اچھا زینب بول چکی، ام کلثوم بول چکی، سید سجاد اب آئے ہیں فاطمہ بنت الحسین کے بعد۔ بازار کوفہ میں سید سجاد رو نہ رہی تھی زینب، نہ زینب روتی تھی، نہ ام کلثوم روتی تھی، نہ فاطمہ بنت الحسین، اور نہ ہی سید سجاد۔ کیوں؟ ہمیں حسین کا پیغام عام کرنا ہے، ہم حسین کے خون کو رائے گاہ نہ جانے دیں گے۔ اب سید سجاد بولیں گے، خطبہ دیا ہے سید سجاد نے۔ آپ کو پتا ہے کیسا خطبہ؟ خدا کی قسم وہ خطبہ دیا ہے بازار کوفہ میں کہ 3 صدی میں تاریخ کربلا لکھی گئی۔ کب؟ 3 صدی میں تاریخ کربلا۔ تو کس نے لکھوایا ہے تاریخ کربلا؟ حقیقی کربلا کس نے لکھی؟ یہ خطبہ تھوڑی دے رہے تھے، یہ تاریخ کربلا لکھ رہے تھے۔ اب بتاؤں گا سید سجاد نے کیسے تاریخ کربلا، جب زینب ام کلثوم اور فاطمہ بول چکی تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے اشارہ کیا، انسکتو فسکتو، کہا خاموش ہو جاؤ۔ آپ کو پتا ہے جن کا لوگوں کی سانسوں پہ اختیار ہونا اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ اما جو صرف اشارہ کر دے تو لوگوں کی سانسیں ان کے سینے میں رکی رہ گئی۔ یہ تو سید سجاد تو امام وقت ہے نا۔ زینب نے کوفے میں صرف اشارہ کیا تھا تو لوگوں کی سانسیں سینوں میں رکی رہ گئی اور اونٹ کے گھنٹیوں کی آوازیں رک گئی۔ اچھا امام سجاد فاسنا علیہ وہ حمد اللہ، اب اللہ کی حمد و ثنا کر دیا، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد امام سجاد نے اب جو بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے نا، آپ کو پتا ہے خطبہ نہ دیا، خدا کی قسم ایسی کربلا کی تاریخ لکھی تاکہ تاریخ کربلا میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے، کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ الیاذ باللہ حسین بیمار تھے، حسین کو قتل نہ کیا گیا، کوئی نہ لکھے۔ یہ کس نے رائٹروں کے قلم توڑے ہیں؟ سید سجاد نے توڑے ہیں۔ حقیقی تاریخ کربلا لکھے، اللہ اللہ کیوں نہ؟ احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، جوش ملی آبادی احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلفی بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلفی بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ اب خطبہ امام سجاد کا یہاں سے شروع ہوا، ایھا الناس ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے۔ بازار کوفہ میں مولا 5 سال کے قریب رہ چکے، امام حسن رہ چکے، امام حسین رہ چکے ہیں۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا 3 خطبے تاریخ کربلا میں امام سجاد نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ تینوں خطبوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں
کروں گا بازار کوفہ میں، دربار یزید میں، یعنی یزید شام میں، پس ایک بازار کوفہ میں، دوسرا شام میں دمشق کی جامع مسجد میں، اور تیسرا مدینہ پہنچنے کے بعد خطبہ دیا ہے۔ لیکن بازار کوفہ کا خطبہ اور شام کے خطبے میں فرق ہے۔ جب عرض کروں گا تو ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ بہت توجہ کریے گا، انا ابن الحسین، پہلی بات میں حسین کا بیٹا ہوں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب تاریخ کربلا لکھی، کس حسین کے بیٹے ہیں؟ المذبوح ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، المذبوح ہے بشق الفرات من غیر دخل ولا ترات، کا اس حسین کا بیٹا ہوں۔ غور کرے گا میرا مجمع، تاریخ کربلا صحیح تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے دشمن اپنی فتح کے نشے میں چور تھا، خدا کی قسم دشمن کو کچھ بھی نہ پتا تھا کہ اس کی خباثتیں تاریخ کے اوراق پہ محفوظ ہوں گی۔ یہ صرف امام سجاد جانتے تھے، یہ زینب ام کلثوم جانتی تھی۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد اپنے فتح کے نشے میں چور تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے تاریخ لکھوا دیں گے۔ لیکن یزید کا تاریخ، یزید کا کیریکٹر بالکل اسی کے نام اعمال میں لکھا گیا، تاریخ میں بدلا نہیں نا۔ یزید کی خباثتیں یزید کے لیے لکھی گئیں، حسین کی عظمتیں حسین کے لیے لکھی گئیں، حسین کے فضائل حسین کے لیے، اور سب لکھا گیا۔ کس نے حسین کی انگلی کاٹی؟ کون حسین کی انگوٹھی لے گیا؟ کون حسین کی نالین مبارکین لے گیا؟ یہ کس نے تاریخ میں لکھوایا؟ آپ بتائیے نا، کس نے لکھوایا ایک ایک بات کو؟ خدا کی قسم سید سجاد نے لکھوایا، تاریخ سے کہہ رہے تھے لکھو ایسا ہوا ہے میرے بابا کے ساتھ۔ تیسرے دن شہادت کا تیسرا دن ہے نا، کہاں ہم مٹنے نہ دیں گے، ہم مٹنے نہ دیں گے، ہم حسین کے خون کو رائے گاہ نہ ہونے دیں گے۔ آپ کو پتا ہے حسین کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم جس کے وجود کا ایک قطرہ بھی، خون کا ایک قطرہ بھی رائے گاہ نہ گیا، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کس نے رائے گاہ ہونے سے بچایا؟ کس نے رائے گاہ ہونے سے؟ زینب نے بچایا، سید سجاد نے بتایا، ام کلثوم نے بتایا، کہا میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ میرا مجمع غور کرے گا، اللہ اللہ، المذبوح بشق الفرات، جسے فرات کے کنارے قتل کیا گیا۔ اچھا صرف اتنی بات نہیں کہی اس حسین کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے قتل کیا گیا، اتنی بات نہیں، من غیر دخل ولا ترات، میرے حسین نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا، میرے حسین کی کوئی خطا نہ تھی، میرے حسین کا کوئی جرم نہ تھا۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھوایا امام سجاد نے کہ بغیر خطا کے، بغیر جرم کے حسین کو قتل کیا گیا، پہلی بات۔ پس تاریخ میں تاریخ لکھنے والوں کے قلم توڑ دیے۔ کچھ لوگوں نے چاہا کہ یہ لکھ دیں کہ حسین علیہ باللہ بیمار تھے، اسی لیے جب ابن اصدق نے یہ قصیدہ لکھا، حسین کا یہ مرثیہ لکھا فاطمہ کی زبان سے، کہ فاطمہ نے کہا میرا حسین مریض نہ تھا۔ اللہ اللہ، تو شہزادی نے ابن اصدق کو پیغام بھیجایا تھا کہ ابن اصدق سے کہو میرے حسین کا یہ مرثیہ پڑھے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ فاطمہ کا حسین بیمار نہ تھا، فاطمہ کے حسین کو قتل کیا گیا۔ بس پہلی بات، حسین کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ آج جو ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ کس نے تاریخ کے حوالے